بارش کی بوندیں مٹی میں جذب ہو کر عجیب سی بو پیدا کر رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں مغرب کے بعد ایسا سناٹا چھا جاتا تھا کہ لوگ دروازے بند کر کے گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر نکلے، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ اس گاؤں میں شیطان کا سایہ تھا۔ یہ سب تب شروع ہوا جب گاؤں کے باہر ایک پرانے مزار کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بزرگوں نے روکا، مگر نوجوانوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کام شروع کر دیا۔ جیسے ہی پہلا کدال زمین میں اترا، ہوا کا رخ بدل گیا اور درختوں کی شاخیں زور سے جھولنے لگی، مگر کسی نے دھیان نہ دیا۔ اگلے ہی دن وہی نوجوان ایک ایک کر کے بیمار ہونے لگے۔ ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے اور وہ ایسی باتیں کرنے لگے جو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ فاروق، جو گاؤں کے مولوی کا بیٹا تھا، ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ سب وہم ہے۔ ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر دیکھے گا کہ آخر مزار گرنے کے بعد وہاں کیا بدلا ہے۔ ہاتھ میں لالٹین لیے وہ کھیتوں سے ہوتا ہوا اس جگہ پر پہنچا جہاں کبھی مزار تھا۔ اب وہاں بس مٹی کے ڈھیر اور بکھری ہوئی اینٹیں تھیں۔ اچانک لالٹین کی روشنی ہلنے لگی، جیسے ہوا کا کوئی تیز جھونکا آیا ہو۔ پھر زمین سے ایک سرگوشی ابھری، واپس چلا جا ورنہ پچھتائے گا۔ فاروق نے گردن گھما کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ہمت کر کے ایک قدم اور آگے بڑھایا، مگر اچانک اس کا جسم اکڑنے لگا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کی گردن دبوچ رہا ہو، مگر وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگلی صبح فاروق بے ہوش حالت میں کھیتوں کے پاس ملا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا، وہ آ گیا ہے، وہ سب کو لے جائے گا۔ اس دن کے بعد گاؤں میں ہر رات دروازے خود بخود کھلنے لگے، کھیتوں میں کسی کے چلنے کی آواز آتی اور لوگوں کے گھروں میں سرخ نشان پڑنے لگے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کس کے قدموں کے نشان تھے، مگر ایک بات طے تھی، شیطان اب آزاد ہو چکا تھا۔